شرائع صاحب پڑھ رہے سر ڈیلے والے اور سارے سامنے جناب شار علی محمد شاعر علی عمران رائے آپ لاہور اپنے مخصوص انداز میں فضائل اور مصائب علی محمد بیان فرمائے رائے علی عمران آپ لاہور پانچ آبادی ثانی دا اعلان سنگے پانچ آبادی ثانی مرکزی امام بارگاہ دے مجلس ادا اور ماتمداری ہو رہی ہے جس دے تقریباً 25-26 آکرن پڑھنا لے میں پڑھ نہ سکتا پانچ آبادی ثانی بانی مجالس ظفیر حسین مناز اور دیگر مومنین دے تعاون دے نال اے مجلس ادا پانچ آبادی ثانی مرکزی امام بارگاہ میرے خدمت میں ہو رہی ہے درود پڑھیں باوجہ بلند دعا ہے عزت والے دربار میں جتنے عزت دار آئے ہو سلطان کربلا کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے میں بانیان مجلس اعزا جو اس مشکل دور میں 14 کو مہمان بنانے کے انتظام کرتے ہیں کسی کمینے کے محتاج نہ ہو جتنے عزدار جتنے قدم چل کے آئے ہو حسین کی ماں آپ کی حاجات کو محسوس فرماتی ہے اٹھنے سے پہلے سب کے شرعی مقاصد کو پورا فرمائے درود اس انداز سے پڑھیں کہ کچھ کہنے کو جی چاہے اجازت ہے بھائی جناب آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں بزرگ میں بیٹھے رہیں مہربانی ہے آپ بھی تھوڑا سا انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان تھک جاتا ہے لیکن یہ محبتیں ہمیں تھکنے نہیں دیتی یہ مشکل دور ہے قرب ہے امام زمانہ کا ہر لمحے دعا کیا کرو کہ سیدہ کا آخری بیٹا کعبے کی چھت پہ ظہور فرما کر آج کے بے نسل مولوی کو بتائے کہ علی واجب ہوتا ہے اجازت ہے بھائی جناب اب مجھے دیکھیں جب تک سانس علی کی تسبیح میں مصروف ہے عبادتاً ایک لفظ کہتا ہوں کہ ہر ہاتھ محبت علی میں بلند نہیں ہوتا اسی کا ہاتھ محبت علی میں اٹھتا ہے جس کی ماں نے طہارت کی چادر لے کر بیٹے کو بتایا ہو کہ بیٹا جس علی کے بغیر اللہ کا گھر مکمل نہیں تیری عبادت بھی مکمل نہیں ہو سکتی حکم بانیان کی طرف سے کہ مجھے سرکار ابو طالب کی ذات پہ جتنی دیر آپ کو زحمت دی ہوئی دن بھی وہی ہے ہر سال مختلف زاویے حضرت ابو طالب کے فضائل کی آپ کے حوالے کرتا ہوں اس سال کا تحفہ بھی قبول کر لوں اجازت ہے بھائی آپ شکر اللہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے لیکن تھوڑا سا ساتھ دیں ہم سے زیادہ آپ کی تھکاوٹ نہیں ہوتی بہت بڑا سفر کر کے آپ کی عزت دار چہروں کی زیارت کے لیے حاضر ہوں اور غلام عباس صاحب جو اس دنیا فانی سے چلے گئے مالک ان کے درجات بلند جتنے مومن مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں جن کا کوئی فاتحہ نہیں پڑھنے والا مالک تجھے اپنی الوہیت کا واسطہ ہے وسیلہ حسین سے ان کی قبر اور حشر کی منزلیں آسان فرمائے جس کی انگلی کے سہارے رسالت اور امامت قدم اٹھاتی ہے اسے ابو طالب کہا مہربانی ہے آپ کی میں آپ کا شکر گزار ہوں استقبال آپ کا اتنا خوبصورت ہے میں ابھی پیچھے چکری میں یہی موضوع سے خطاب تھا تو لائیو مجالس کا سلسلہ ہے ہر جگہ میں پیغام پہنچ جاتا ہے
تو وہاں پہ ایک نیا پہرا عزاداروں کے حوالے کیا. بھائی کا حکم ہے کہ وہی یہاں پہ بھی عزاداروں کی امانت ہے. یقیناً یہ وہ ذات ہے حضرت عمران کی کہ جو محمد کے ساتھ کلمہ پڑھانے کے انتظام کرتا رہا. کافر اسے مسلمان سمجھتے رہے، بدنصیب مسلمان نے اسے کافر کہا ہے. بات ہے کافروں نے کہا کہ ابو طالب سے ہمارا عقیدہ نہیں ملتا. تفاسیر کی، تاریخ کی کتنی کتابوں کے ورق الٹ کر آپ کے سامنے رکھو. ساری زندگی گزر جائے ابو طالب کے فضائل پڑھتے ہوئے تو اس بادشاہ کا مقام ہی سمجھ میں نہیں آتا. جب ورقہ بن نوفل نے کہا تھا نا کہ ابو طالب تم خدیجہ کے معیار کے مطابق حق مہر محمد کا دے سکو گے؟ تو ابو طالب نے کہا چپ کر کے بیٹھ، جن سے سورج پوچھ کے نکلتا ہے نا وہ میری انگلی پکڑ کے چلتے ہیں. آپ کا انتہائی شکر گزار. ایک جنگ ہے، اس جنگ کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. میں بھی لائبریری میں مطالعے کے دوران جب وہ پہرا سامنے آیا تو خود کو بھی داد دی اور چوتھا کا شکریہ بھی ادا کیا. صحابہ کرام نے رسالت مآب سے توجہ ہے بھائی جناب، میرا تھوڑا سا ساتھ دینا ہے آپ نے تاکہ میں وہ بات آپ تک پہنچا دوں. لیکن ایک بات اس سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ علی کی آمد میں 5 سال تھے. ابھی علی بادشاہ کا ظہور نہیں ہوا تھا کہ زمین مکہ پہ زلزلے تھے، زمین کانپتی تھی. تو 70,000 کافروں کی تعداد بتائی ہے تاریخ کی کتابوں نے کہ 70,000 کافر اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ مصیبت نہ ہمارے بچوں کو نیند آتی ہے، نہ ہمیں زمین پہ سکون آتا ہے، یہ آسمان کی مصیبت ہے. ایک شخص تھا ان میں، کافی عمر تھی اس کی. اس نے کہا مجھے بھی آسمانی مصیبت لگتی ہے لیکن میرے پاس ایک مشورہ ہے، اگر آپ میرا ساتھ دو تو ہم اسی تعداد کو لے کر ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، چونکہ آسمانی باتیں وہی کرتا رہتا ہے. مہربانی ہے یار، اگر بیٹھ گئے ہو نا تو پھر اپنے ہونے کا احساس دلواؤ. آپ سارے بھی چلے جاتے تو مجھے فکر نہیں کہ ذکر ہے اسی کو فکر ہونا چاہیے. اگر بیٹھ گئے ہو تو پھر کم از کم جو زبان گھر میں بول سکتی ہے وہ 14 کے ذکر میں بھی بول سکتی ہے، تاکہ آپ کی بھی نوکری لگ گئی اور مجھ حقیر کی بھی لگی ہے. توجہ ہے بھائی؟ اس دیوار کو بھی علی کا سہارا ہے. مہربانی ہے، یہ بزرگوں کا حق ہوتا ہے. جوان کو چاہیے کہ جسے علم سے زندگی صحت ملی ہے مانگا کر. توجہ ہوگی آپ کی؟ انہوں نے کہا یہ ابو طالب ہی ہے جو آسمانی باتیں کرتا رہتا ہے. ویسے بہت ساری کتابوں میں روایت موجود ہے لیکن میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں، پاکستان میں بھی ہے، ترجمہ بھی ہو گیا ہے. الدمۃ الثاقبہ پہلی جلد ہے، 99 صفحہ ہے اس کا. تو آپ کی امانت ہے وصول کرنا. اب وہ 70,000 کافر، لطف لینا ایک ایک بات کا. ابو طالب کے دروازے پہ آئے، دکل باب دیا، وجہ اللہ کا باب، دروازے پہ آئے. 70,000 کافروں کی تعداد دیکھی. فرماتے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ابو طالب تمہارے چہرے پہ کوئی پریشانی کی آثار ہی نہیں. ابو طالب کہتے کیسی پریشانی؟ انہوں نے کہا زمین پہ زلزلے ہیں، آج 40 دن ہونے کو آئے، ہمارے بچے سو نہیں سکتے، ہم زمین پہ چل نہیں سکتے، زمین کانپتی ہے. ابو طالب فرماتے ہمارے گھر میں ایسے آثار نہیں. مہربانی ہے، مہربانی گھر جا کے سوچنا کہ آج کی فہرست کا سب سے چھوٹا ذاکر تھا
پہلی بار سنا ہے. ہمارے ہاں ایسے حالات نہیں. اپنا مدعا بیان کرو. انہوں نے کہا ابو طالب ذرا گھر سے باہر نکلنا، زمین کانپ رہی ہے، ایسے لگتا ہے آسمان گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، ہمارے بچے چیخیں مارتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں روتی ہیں، ہمارے چہرے زرد ہو گئے، مہربانی فرما. ابو طالب فرماتا تمہاری مشکل آسان کرتا ہوں. لیکن ایک شرط ہے. انہوں نے کہا ابو طالب جب اتنی بڑی مصیبت ٹل جائے گی تو کوئی بھی شرط ہو. اب ذہن میں رکھنا 70,000 کافر کہتے ہیں ابو طالب آسمانی باتیں کرتا ہے. اب مجھے جاہل مولوی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. توجہ ہے، آسمان کی باتیں کون کرتا ہے اور کیا باتیں ہوتی ہیں. کافروں کو علم ہے کہ جب آسمان سے مصیبت آئے تو پھر ابو طالب کے دروازے پہ جایا جاتا ہے. لیکن چونکہ بغض علی میں مسلمان آپ جی سلامت رہیں. توجہ ہے بھائی جناب، اب میرا تھوڑا سا ساتھ دیں. اچھا، انہوں نے کہا ابو طالب فرماتے ایک شرط ہے، میرے ساتھ چلو اور جو عمل میں کروں گا پھر وہ زندگی بھر کرو گے. انہوں نے کہا ابو طالب شرط قبول ہے، ہماری زندگیوں کا مسئلہ جب رہیں گے تو ہی ہے نا، رہے ہی نہ تو لہٰذا ہماری جان کی امان ہو جائے تو جو کہو گے وہ کریں گے. جو کعبے کی پشت کے پیچھے پہاڑ تھا، 70,000 کافر پہاڑ کے نیچے رہے، ابو طالب پہاڑ کے اوپر چڑھے. فرمایا جو کہوں گا غور سے سننا. اب 70,000 کافروں کے 1,40,000 کان کھڑے ہوئے کہ ابو طالب کیا بول رہا ہے. آسمان کو دیکھا ابو طالب نے، بلند آواز سے کہتا مالک تجھے اس حجت کا واسطہ ہے جو 13 رجب کو کعبے میں نازل ہوگی. کیا بات ہے، جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں یار میرا ان ہاتھوں کو سلام ہے. شکر گزار، مہربانی ہے آپ کی. ان کی مشکل آسان فرماتے ہیں کہ زمین کانپنے سے رک گئی، آسمان کی بجلیاں تھم گئی. ابو طالب اطمینان سے پہاڑ سے نیچے آئے، سارے پھٹی آنکھوں سے ابو طالب کو دیکھ رہے تھے. اس نے کہا ابو طالب تیرا آسمان پہ کون رہتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی. تیرا آسمان پہ کون رہتا ہے کہ ادھر تو نے لب کھولے یا زمین کی لرزش رک گئی، آسمانوں کی چمک رک گئی. تیرا کیسا رشتہ ہے، کون ہے، اور تو واسطہ کس کا دے رہا تھا؟ ابو طالب مسکرا کے کہتے ہیں یاد رکھنا اگر ہو سکے ایمان جگا کر اسے لوہے دل پہ لکھے رکھنا، میں نے جسے کہا تھا وہ جلی ہے، جس کا واسطہ دیا ہے وہ علی ہے. سلامت رہیں حسین. شکر اللہ. بابا جس کو بھی عمران پہ آیت نہیں ملتی انتھا ہے وہ قرآن کا حافظ نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں کہ توحید کی رحمت ہے محمد، کافر کبھی رحمت کا محافظ نہیں ہوتا. شکر اللہ، مہربانی آپ. اب بات اس سے تھوڑی سی آگے چلی جائے. اب تعریف تو کہتی رہی کہ ابو طالب اب دعوت ذوالعشیرہ آپ کی سنی ہوئی ہے، موجود ہے، لیکن میں 2 زاویے آپ کو تبدیل کر کے سنانے جا رہا ہوں. یہ کوئی آسان تھی؟ پہلا لطف لینا اس بات میں، اتنی بڑی بات ہے محسوس ہو گئی تو نوکر کے حق میں دعا کرتے رہو گے. پہلا دن امر الہی سے اللہ نے کہا کہ میرے حبیب اب آغاز وحی کرو، اب اعلان کر دو، جو چھپایا تھا وہ بتا دو، میں ہی آخری ہوں، میرے
इमामत है। अब रसूल अल्लाह सुबह सुबह इबादत इलाहिया के बाद अबू तालिब के गले लगे। अल्लाह की वही, यकीनन अबू तालिब भी जानते हैं कि आज आगाज़े तबलीग पैगंबर हो रहा है। पहला दिन अबू तालिब ने पेशानी चूमी, अलविदा किया। अब रसूल अल्लाह मक्के से बाहर आ गए। जो मक्के से बाहर का रास्ता था उस पे खड़े हो गए। खड़े होकर काफी देर के बाद एक शख्स आया, उसे बताया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, इन बुतों की परस्तिश छोड़ दो, खुदा यकता पे ईमान ले आओ। बात इतनी बड़ी है, अगर समझा ली ना तो अगले साल तक मेरे हक में दुआ करते रहोगे। दूसरा शख्स आया, तबलीग 2 शख्सों पर यही वक्त हो गया। अल्लाह ने कहा थकावट हो गई है तुझे, अब तुझे वापस अबू तालिब के घर जाना चाहिए। इनका आना ही मेरा जाना है, इजाजत है तो तवज्जो हो गई। अब जो बाद में आएंगे वो यकीनन बात पीछे की तरफ तो जाएगी, इजाजत है। 2 बंदों पर तबलीग हो गई, वो दौड़े अपने कबीलों में वापस आ गए। उन्होंने आगे कहा कि हम नहीं कहते थे ये अबू तालिब जिसे पाल रहा है ये सादक भी है, अमीन भी है, इसके चेहरे की चमक जमीन और आसमान को रोशन रखती है। हम नहीं कहते थे ये नबी है। एक बंदा बोला अगर इसके सच बोलने से हम नबी होने का शक करते तो जितना ये सच्चा है उतना सच्चा अबू तालिब भी है। मेहरबानी है आपकी, जो समझ रहे हो ना, मेरा उन बंदों को सलाम है। बहुत बड़ा ज़ाकिर हकीकतन गुलाम अब्बास सरगाना साहब शागिर्द है मलिक शफकत साहब के, और मलिक साहब तो फिर लाहौर वाली का तोहफा। 5 से 7 मिनट में और 2 नतीजे आपके हवाले। अब इस बात तक मैं आपको ले आऊं, मालिक आपके चेहरों की मुस्कुराहट कायम रखे, वो दिल रोशन रहे जिसे अली ने अपनी मोहब्बत से काबा बना दिया है। अब इस्तकबाल करना। और रसूल अल्लाह इससे पहले घर आते, काफिर दौड़े अबू तालिब के यहाँ। तारीख के लफ्ज़ समझना, कहते कम से कम 30,000 बेनियाम तलवारें लेकर 30,000 काफिर अबू तालिब के दरवाजे पर आए। तलवारें बेनियाम थी, दरवाजा बंद था, धक्कलबाब हुआ, दरवाजा खुला, अबू तालिब का चेहरा देखा या तलवारें नयाम में जाने लगी। मेहरबानी आपकी, शुक्रगुजार हूं, खरीदा आपने इस मुश्किल बात का। तलवारें नहीं, अबू तालिब हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन तेरे भतीजे ने हमारे खुदाओं की तौहीन की है, उसने नबूवत का दावा कर दिया। अबू तालिब फरमाते तुम्हारे पास कोई गवाह है? जानते हुए पूछते हैं। 2 शख्स आ गया, फरमाते कहाँ सुना है? शहर से बाहर। अब परेशानी अबू तालिब को 30,000 की नहीं, फरमाते शहर के बाहर इतना पैदल चला मेरा भतीजा। शहर से बाहर, हाँ, हम शहर के बाहर जा रहे थे, हमें रास्ते में रोककर उसने हमें अपनी नबूवत का ऐलान भी सुनाया, हमारे खुदाओं की तौहीन भी की है। बस उनका कहना था, या अबू तालिब ने कहा अब तुम घरों को वापस चले जाओ कि मेरे भतीजे के आने का वक्त हो गया है। ये दावत जुलशीरा का पहला दिन है। अब रसूलुल्लाह खा रहा है, पेशानी चूमी अबू तालिब ने, मुस्कुराया। बेटा पहला दिन कैसा गुजरा? चाचा 2 लोगों पे पैगाम जारी किया। अबू तालिब खामोश रहे, जानते रसूल भी हैं,
غیب ان کے ہاں ہی ہے، جانتے کہ چچا کافروں کے لشکر کی بات کریں گے، لیکن ابو طالب چپ رہے، فرماتے بیٹا تھک گئے ہو گے، تھوڑا آرام کر لو۔ محمد آرام کرنے لگے، ابو طالب کی آنکھوں نے اشارہ کیا، کہیں سے علی باہر ہے، کہیں سے حمزہ باہر ہے، جعفر تیار باہر ہے، ایک مسند سجانے لگے۔ اب رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، جانتے تو ہیں، لیکن اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ ابو طالب کس خوف اور کس قوت کو کہا جاتا ہے۔ ایک مسند تیار ہونا شروع ہوئی، دن ہوا، اب وہ مسند ہے جعفر تیار کے سر پر، دائیں حمزہ چل رہے ہیں، بائیں علی چل رہے ہیں، بیچ میں ابو طالب، آگے آگے محمد۔ اب ابو طالب نے سنا تھا شہر سے باہر میرا بھتیجا گیا ہے، مکے کے چوک میں جہاں 70,000 کافر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں محمد کی مسند لگا کر پہلی مرتبہ ابو طالب نے کہا بیٹھ میرے مولا، میں دیکھتا ہوں تیرا سامنا کون کرتا ہے۔ لفظ مولا پہلی بار کہا محمد کے لیے ابو طالب، اب رسالت کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، فرماتے چچا آپ نے مجھے مولا کہا ہے نا، میں بھی محمد ہوں، اگر میرا حلال زادہ ایک ایک امتی علی کو گلی گلی میں مولا نہ کہیں تو پھر میں محمد ہی کیوں ہوں۔ پہلا دن اس انداز سے گزرا، بہت بڑی بات کرنے جا رہا اور وہ فضائل کی آخری ہو۔ اب صحابہ قریب آ گئے، جس بات کو ادھورا چھوڑا تھا مکمل کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کا بچپن نہیں دیکھا۔ رسول فرماتے تم نے حسین نہیں دیکھا، حسن نہیں دیکھا، چپ ہو گئے۔ جو کہنا تھا زبان کے ساتھ وہ لفظ بھی پیٹ میں چلے گئے۔ اب رسول جانتے ہیں یہ کچھ کہنا چاہتا ہے، فرماتے پھر بھی پوچھ میرے بچپن سے کیا تعلق ہے تیرا؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کا بچپن نہیں سنا، بس چاہتے ہیں اپنے بچپن کا کوئی واقعہ سنائے۔ اب رسول بھی چاہتے تھے کہ اس راز سے پردہ اٹھے جو میرے ہاں ہے۔ رسول اللہ فرماتے پھر سنو، میں 7 برس کا تھا ظاہر، یا میرے چچا ابو طالب کعبے کی ٹیک لے کر تشریف فرما تھے، ایک کارواں رکا، اس کارواں سے ایک بچہ اترا، دوڑتے دوڑتے کعبے کے قریب آیا، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے اس نے کہا اے انبیاء کو پالنے والے میری مدد کر، مہربانی فرمانا، اے انبیاء کو پالنے والے میری مدد کر۔ بس وہ بچے کا کہنا تھا، یا ابو طالب کا ہاتھ اٹھا بچے کے ہاتھ پہ آیا، ابو طالب کہتے اپنی حاجت بتا، میں ہی نبیوں کو پالنے والا ہوں۔ اس بچے نے اپنی حاجت بیان کرتے، پریشانی اس بچے کے چہرے پہ تھی۔ توجہ ہے بھائی جنی صاحب، بات نہ بھی سمجھ آئے نا تو واہ واہ کر دیا کر، کھایا ہوا حلال ہو جاتا ہے۔ اس بچے نے کہا ہمارا قبیلہ غریب ہے، افراد بھی کم ہیں، لیکن ہماری زمین پہ ایک ایسا کرشمہ ہے، ہمارے پاس 2 کنویں ہیں پانی کے، جن کا پانی میٹھا، اور گرد و نواح کے قبیلے ان کی زمین کا پانی میٹھا نہیں کروا، اور وہ ہمارے قبیلے کو ختم کر کے ہماری زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ماں باپ اس قبیلے کے سردار ہیں، میں پریشانی کی حالت میں یہاں پہ دعا کرنے آیا ہوں، لیکن آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ کے چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ آپ ہی مددگار ہو سکتے ہیں۔ توجہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے چچا ابو طالب نے وعدہ کیا کہ جاؤ اپنے قبیلے والوں کو تسلی دو کہ تمہارا محافظ ابو طالب ہے۔ ابو طالب میدان فجار ان کے ہاتھ
तालिब खा रहे, रसूलुल्लाह फरमाते मैंने अपने चचा को जंगी लिबास में पहली बार देखा। जवानी थी, घुंघराली जुल्फे कंधों का बोसा ले रही थी, ज़िरा पहनी हुई थी, तलवार मैंने देखी हाथ में अपने चचा के, या बेसाख्ता उठा। मैंने कहा चचा कहाँ जा रहे हैं? अबू तालिब ने कहा बेटा मैंने एक कबीले की मुहाफ़ज़त का वादा किया है, मैं फिजार के मैदान में जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे वहाँ जंग करनी पड़े। रसूल ने सहाबा से फरमाया, जैसे मैंने जंग का सुना मैंने अपने चचा के दामन में हाथ डाला, मैंने कहा चचा मैं भी साथ जाऊंगा इस मैदान में, मोहम्मद भी आपके साथ जाएंगे। या मेरे चचा ने कहा बेटा वहाँ जंग के हालात होंगे और तुझसे कीमती शय अबू तालिब के पास नहीं है। लेकिन मैंने जिद की, मेरी जिद की वजह से चचा ने कहा ठीक है फिर तैयार हो जाओ, मैं आपको साथ ले जाता। जब मैं तैयार हुआ, इस जुमले में इतनी खुशबू है ईमान की कि कहां तक वाह करते रहोगे। रसूलुल्लाह फरमाते चचा ने पहले मुझे घोड़े पर खुद से आगे बिठाया, फिर थोड़ी देर के बाद पीछे। मैंने कहा चचा पहले आगे बिठाया आप पीछे। फरमाते आगे इसलिए बिठाया तेरी ताज़ीम मजबूर कर रही है, पीछे इसलिए बिठाया है कि मैदान में आने वाला तीर अबू तालिब को लगे, मोहम्मद को न लगे। सार उठाना, मैं एक जुमले में नतीजा देने लगा हूं। अबू तालिब मोहम्मद को लेकर जंगे फिजार में पहुंचे। अब जैसे अबू तालिब मैदान में पहुंचे तो मद्दे मुकाबल 6 कबीले थे। जैसे उन्होंने अबू तालिब के चेहरे को देखा, तलवारें जमीन पे गिरी और बुलंद आवाजों से कहते अबू तालिब तुम्हारे साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तारीख कहती है अबू तालिब ने कहा चूंकि तुम मजलूम कबीले पर जुल्म करने आए हो, अबू तालिब के होते हुए किसी मजलूम पे जुल्म हो ही नहीं सकता। खुद रसूल फरमाते हैं कि जंग शुरू हुई, वो जंग मेरे चचा अबू तालिब ने तलवार से नहीं लड़ी, तीर और कमान से लड़ी। चचा के हाथ में कमान था, मैं तीर पकड़ाता, चचा कमान में रखते और जब निशाना लगता तो हर कोई कहता ना इससे पहले ऐसे किसी ने तीर चलाया ना किसी का ऐसा निशाना लगा। तो उस वक्त मेरे चचा अबू तालिब मेरी पेशानी चूम के कहते कैसे ऐसे निशाना लग सकता है? तीर मोहम्मद का है, निशाना अबू तालिब का है। अब आप शाद रहो, जितने कदम चले हो, हुसैन की करीम मातुन में से किसी को खाली दामन न जाने दे। जमाना अबू तालिब को समझता, फिर अली की बेटियां चादरें न मांगती। ये मोहब्बत में कह देते हैं अलविदा हो गया गम, नहीं रोना है हमने इमाम ज़माना के आने तक। जब मेरा बादशाह आएगा, ये अज़ाने गवाह है। एक लफ्ज़ कहूँगा, चूँकि फ़ज़ाइल होता तो छोड़ता, एक लफ्ज़ मुझे पढ़ना है। ये अज़ाने 3 दिन बाबे साथ पे खड़े होकर अली की बेटी ने सुनी है। अली की इज्जत गवाह है। ये रसूलुल्लाह का नाम आज अजानों में है तो अली की बेटियों की वजह है। जितने मातमी आए हो सिवाय गम हुसैन के किसी गम में न रहो। हम पढ़ देते हैं, आप सुन लेते हो। शाम के बाजार में हमीदा नामी खातून थी, उसकी 4 साल की बच्ची बाजार में खड़ी थी। अब जो मातमी आए हो ना बाबा जी, इस एक रवायत में पता नहीं कितना दुख है। छतों पे औरतें थी, किसी औरत ने एक वजनी पत्थर उठाकर बीबियों की तरफ फेंका है, वो किसी और को नहीं लगा, हुसैन 4 साल की बेटी को लगा है।
بلند